مولوی طارق مسعود کا جو یہ بیان آیا تھا کہ قرآن مجید کی کچھ آیت کریمہ جو ہے اس میں گرامر کے اعتبار سے مسٹیک ہو گیا ہے، اور وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے رہا تھا، جس میں وہ ایسی ہی کچھ باتیں کہہ رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بتایا اس کے اعتبار سے یا اپنی طرف سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ دیا، حالانکہ اس میں گرامر کے اعتبار سے کچھ مسٹیک ہو گئی، اور گرامر کے اعتبار سے جو مسٹیک ہوئی ہے اس پر یہ استدلال کر رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے اس کا کریکشن نہیں کرا پایا۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تو یقیناً کریکشن کروا لیتے۔ یہی بات کو وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور اس کا استدلال جو کر رہا ہے وہ قرآن مجید سے کر رہا ہے، اور اصول شرع میں، اصول فقہ میں اور شریعت کے جو بھی مسائل آتے ہیں ان میں تو قرآن مجید ٹاپ پر ہے، سب سے پہلے اسی سے استدلال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا طارق مسعود نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کو استدلال کیا تھا وہ قرآن مجید کو لے کر کے کیا تھا، چونکہ اس کی نظر میں عربک گرامر تو ہے نہیں، اس کے علم میں، اس کی معلومات میں جو نحو صرف کی مکمل معلومات تو اس کے پاس ہے نہیں، اس لیے یہ نازیبا حرکت اس نے کی، جبکہ اس کا انٹینشن قرآن مجید نہیں تھا۔ یہ بالکل اس کا انٹینشن نہیں تھا کہ قرآن مجید کو یہ کہا جائے کہ اس میں گرامر کے لحاظ سے مسٹیک ہو گئی ہے، بلکہ اس کی آڑ میں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کر رہا تھا۔ یہ دیوبندیوں، وہابیوں کا یہ مشغلہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تنقید کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ طارق مسعود یہی کر رہا تھا، قرآن سے استدلال کر رہا تھا، لیکن خدائی مار سے وہ نہ بچ سکا، خود اس کے علماء ہی نے اس کی پکڑ کی۔ اس کے علماء نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخیاں تو ہماری کتابوں سے ظاہر ہے، ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن تو نے قرآن ہی پر سوال نشان لگا دیا، لہذا تم توبہ کرو، ورنہ اگر سے صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کی بات ہوتی تو وہابی علماء اور دیوبندی علماء ہرگز نہ بولتے، کیونکہ ان کا ہمیشہ سے یہ شیوا رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تنقید کرتے رہے ہیں۔ وہ بڑا اسلامی اسکالر ہیں، بڑی بڑی جگہ یونیورسٹیز میں اسپیچ دیتا ہے، کیا اسے نہیں پتا قرآن مجید کی، قرآن شریف کی یہ پہلی آیت لا ریب فیہ، اسے نہیں پتا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، بالکل اسے یاد ہے، لیکن اس کو اس بات کا انٹینشن نہیں تھا کہ قرآن کو گرامیٹکلی میں یہ کہوں کہ اس میں مسٹیک ہے، بلکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اگر لکھنا پڑھنا جانتے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو منع کر دیتے. جس کے ذہن و دماغ میں، جس کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بغض اور عناد بھرا ہوا ہے، وہ یہ غلطیاں تو کر ہی دیتا ہے. اگر اس کے دل میں تھوڑا سا بھی عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوتا تو یہ بات ہرگز نہ کہتا. مسلمانوں، وہ صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے قرآن ہی پر سوالیہ نشان لگا دیا. اسی لیے اس کے علماء نے اس کی پکڑ کی اور اس کو توبہ اور رجوع کرنا پڑا. لہٰذا ان دیوبندیوں اور وہابیوں سے جہاں تک ہو سکے دور رہا جائے، حتی جہاں تک ممکن ہو سکے ان وہابیوں سے کرارہ کشی اختیار کیا جائے.